یہ خط صرف چند لائنوں کا تھا، لیکن اس نے ایک ماں کی 20 سال کی قربانیوں کو ایک لمحے میں خاموش کرا دیا۔ آج میں آپ کو ایک ایسی سچی کہانی سنانے والی ہوں جس کا انجام شاید آپ اپنی زندگی میں کبھی نہ بھول سکیں، لیکن ایک وعدہ کیجیے، ویڈیو ادھوری نہ چھوڑیے گا کیونکہ اصل حقیقت آخر میں سامنے آئے گی۔ ایک چھوٹا سا گھر تھا، ٹوٹا ہوا صحن، دیواروں پر وقت کے نشان، لیکن اس گھر میں ایک چیز کی کمی بالکل نہیں تھی: خوشحالی اور ہنسی۔ ہر شام جب بھی دروازہ کھولتا، ایک 2 سال کی بچی دوڑتی ہوئی باہر آتی۔ ابو آپ آ گئے۔ باپ فوراً اسے گود میں اٹھا لیتا۔ ماں دروازے سے ٹیک لگا کر دونوں کو دیکھتی اور مسکرا کر کہتی، پہلے ہاتھ دھو لیجئے، پھر اپنی شہزادی کو پیار کیجئے۔ تینوں ہنس پڑتے۔ اسی لمحے اگر کوئی اس عورت سے پوچھتا نا، تمہاری سب سے بڑی دولت کیا ہے، تو وہ بغیر کچھ سوچے سمجھے بس یہی کہتی، یہ دونوں۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ چند دن بعد اس کی زندگی میں آزمائش شروع ہونے والی ہے۔ اگلی صبح شوہر ہمیشہ کی طرح کام پر جانے لگا۔ دروازے سے نکلتے نکلتے رکا، بیٹی کی طرف دیکھا، شام کو کیا لے کر آؤں آپ کے لیے؟ بچی فوراً بولی، ابو میرے لیے جلیبی لے کر آنا۔ ٹھیک ہے بیٹا، ماں نے مسکرا کر کہا، جلدی واپس آ جائیے گا۔ یہ عام سا جملہ تھا، لیکن کسی کو معلوم نہیں تھا یہ ان دونوں کی آخری گفتگو ہے۔ شام ہو چکی تھی، مغرب کی اذان بھی ہو گئی تھی۔ دروازہ نہیں کھلا۔ بچی ہر 2 منٹ بعد پوچھتی، امی ابو کب آئیں گے؟ ماں ہر بار ایک ہی جواب دیتی، بس آتے ہوں گے بیٹا۔ لیکن اس دن وہ نہیں آئے، بلکہ چند لوگوں کے کندھوں پر سفید کفن میں گھر واپس آئے، اور اس لمحے اس عورت کی زندگی 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی، ایک اپنے شوہر کے ساتھ اور دوسرا اس کے بعد۔ اس رات گھر لوگوں سے بھرا ہوا تھا، ہر کوئی دلاسا دے رہا تھا، لیکن ایک 2 سال کی بچی اپنے ابو کے پاس جانے کی ضد کر رہی تھی۔ امی سب ابو کو کیوں لے جا رہے ہیں؟ ماں نے اسے سینے سے لگا لیا، ہونٹ کانپ رہے تھے لیکن آواز پھر بھی نرم تھی، بیٹا ابو اللہ کے پاس جا چکے ہیں۔ بچی نے فوراً معصومیت سے پوچھا، تو پھر واپس کب آئیں گے یا ہم ان کے پاس جائیں گے؟ وہ سوال جس کا جواب اس ماں کے پاس کبھی نہیں تھا۔ شوہر کی وفات کے بعد رشتہ دار بھی اپنے گھروں کو جا چکے تھے، اور پھر وہی ہوا جو اکثر ایسے گھروں میں ہوتا ہے، خاموشی۔ ایک دن اس کے والدین اس کے پاس کافی دیر بیٹھے رہے، پھر آہستہ سے بولے، بیٹی تم ابھی جوان ہو، زندگی پڑی ہے، اگر تم چاہو تو ہم تمہاری دوسری شادی کر دیتے ہیں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ اس عورت نے فوراً جواب نہیں دیا۔ وہ اٹھی، اپنی بیٹی کے پاس گئی جو فرش پر بیٹھی اپنی ٹوٹی ہوئی گڑیا کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر اپنے والدین کی طرف مڑی اور صرف ایک جملہ کہا، صرف ایک جملہ، امی ابو میں اکیلی رہ سکتی ہوں، لیکن میری بیٹی کو کبھی یہ احساس نہیں ہونے دوں گی کہ اس کی ماں نے اسے کسی اور کے لیے چھوڑ دیا۔ اس کے والدین نے دوبارہ اصرار نہیں کیا، کیونکہ بعض فیصلے الفاظوں سے نہیں بدلتے۔ اس دن کے بعد اس عورت نے اپنی زندگی بدل دی۔ اب وہ اپنے لیے نہیں جیتی تھی، صرف اپنی بیٹی کے لیے جیتی تھی۔ صبح اذان سے پہلے اٹھتی، نماز پڑھتی، ہر سجدے میں ایک ہی دعا کرتی، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ میری بیٹی کو کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے۔ پھر وہ کام پر نکل جاتی، کبھی سلائی، کبھی برتن، کبھی لوگوں کے گھروں کی صفائی، کبھی کھیتوں میں مزدوری۔ شام کو جب گھر واپس آتی تو ہاتھوں پر چھالے ہوتے، لیکن جیسے ہی دروازہ کھلتا ننھی سی آواز آتی، امی آپ آ گئی ہیں، اور وہ ہنس دیتی جیسے سارا درد اسی ایک آواز نے ختم کر دیا ہو۔ سردیوں کی ایک صبح دونوں بازار سے گزر رہی تھی۔ بچی کی نظر ایک دکان پر رک گئی، شیشے کے اندر سرخ رنگ کا ایک خوبصورت سواٹر رکھا تھا۔ وہ کافی دیر تک اسے دیکھتی رہی، پھر خاموشی سے آگے بڑھ گئی۔ اس نے مانگا نہیں، صرف ایک نظر ڈالی اور آگے چل دی۔ لیکن ایک ماں سے اولاد کی خاموش خواہش بھی چھپی نہیں رہتی۔ اسی رات اس نے 2 گھنٹے زیادہ کام کیا، اگلے دن بھی۔ تیسرے دن جب وہ گھر آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا تھیلا تھا۔ بچی نے حیرت سے پوچھا، امی اس میں کیا ہے؟ ماں نے مسکرا کر کہا، بیٹا کھول کر دیکھ لو۔ جیسے ہی تھیلا کھولا، وہی سرخ رنگ کا سواٹر تھا۔ بچی خوشی سے رونے لگی، دوڑ کر ماں کے گلے لگ گئی، امی آپ دنیا کی سب سے اچھی امی ہیں۔
माँ ने उसे मजबूती से सीने से लगा लिया और आहिस्ता से कहा, बस बेटा, हमेशा ऐसे ही मेरे पास रहना। उस वक्त ना माँ जानती थी ना बेटी कि वक्त उन दोनों से एक ऐसा वादा लेने वाला है जिसे कोई भी पूरा नहीं कर सकेगा। उस माँ को लग रहा था कि उसने अपनी बेटी की हर ख्वाहिश पूरी कर दी है, लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि उसकी बेटी की ज़िंदगी में अब एक ऐसा राज दाखिल हो चुका है जिसकी खबर उसे सबसे आखिर में मिलेगी। वक्त बहुत खामोशी से गुजरता रहा। वो नन्ही सी बच्ची अब कॉलेज जाने लगी थी और माँ पहले से ज़्यादा बूढ़ी होने लगी थी। हाथों की रगें नामायाँ हो चुकी थी, चेहरे पर झुर्रियाँ आ गई थी, लेकिन जब भी बेटी सामने आती वो वैसे ही मुस्कुराती जैसे बरसों पहले मुस्कुराती थी। हर सुबह वो बेटी के लिए खुद नाश्ता बनाती, जाते हुए उसके सर पर हाथ रखती और हमेशा एक ही बात कहती, बेटा, दुनिया में कामयाब ज़रूर होना, मगर कभी ऐसा फैसला ना करना जिससे बाद में तुम्हें अपने ही घर आने से डर लगे। बेटी हंस देती, अम्मी आप भी ना हर बात पर फिक्र करती हैं। दोनों हंस पड़ती, लेकिन ये हंसी अब पहले जैसी नहीं रही थी। कुछ महीनों बाद माँ ने एक तब्दीली महसूस की, बहुत छोटी तब्दीली जिसे शायद कोई और ना देख पाता। पहले दरवाज़ा खुलते ही एक आवाज़ आती थी, अम्मी मैं घर आ चुकी हूँ। अब सिर्फ दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आती थी। पहले चाय दोनों साथ पीती थी, अब बेटी कहती, अम्मी आप पी ले, मैं बाद में आती हूँ। पहले रात को दोनों एक दूसरे को पूरा दिन सुनाती थी, अब माँ बोलती रहती थी और बेटी के हाथ में मोबाइल होता था। हाँ जी अम्मी, अच्छा, बस इतने ही जवाब। एक शाम माँ ने हंसते हुए पूछा, बेटा एक बात पूछूं? जी अम्मी। आजकल तुम सबसे ज़्यादा किससे बात करती हो, मुझसे या इस मोबाइल से? बेटी भी हंसी, अम्मी आप भी ना, ये सिर्फ क्लास का ग्रुप है। माँ ने मज़ीद कुछ नहीं पूछा क्योंकि एतमाद उसके दिल में शक से बड़ा था। लेकिन चंद दिन बाद बाज़ार में एक औरत मिली। वो कुछ देर तो हिचकिचाती रही, फिर बोली, बाजी बुरा ना मानना, मैंने आपकी बेटी को 2-3 बार एक ही लड़की के साथ देखा है। माँ चंद लम्हे खामोश रही, फिर मुस्कुरा कर बोली, अगर मेरी बेटी की ज़िंदगी में कोई बात होगी तो वो सबसे पहले मुझे ही बताएगी। ये कहते हुए उसने खुद को मजबूत दिखाया, लेकिन वापस घर आते हुए उसके कदम पहले जैसे नहीं थे। कभी कभी इंसान को दूसरों की बात पर यकीन नहीं आता क्योंकि वो अपने रिश्ते पर शक नहीं करना चाहता, और यही उस माँ के साथ भी हुआ। उस रात वो बेटी के कमरे के बाहर जाकर रुक गई। अंदर से हल्की सी हंसी की आवाज़ आ रही थी, शायद फ़ोन पर बात हो रही थी। उसने हाथ दरवाजे की तरफ बढ़ाया, फिर रोक लिया। वो सोचने लगी, अगर मैंने पूछ लिया और बेटी ने यह समझा कि मुझे उस पर एतमाद नहीं। उसने आस्था से हाथ वापस खींच लिया, वज़ू किया, 2 रकात नफल पढ़े और सजदे में सिर्फ एक दुआ मांगी, या अल्लाह सुब्हाना ताला, अगर मेरी बेटी किसी गलत फैसले के करीब है तो उसे मेरी नाराज़गी से पहले अपनी हदायत नसीब फरमा। अगली सुबह सब कुछ मामूल के मुताबिक था। बेटी ने जाते हुए कहा, अम्मी अल्लाह हाफिज़। अम्मी ने जवाब दिया, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे बेटा। ये दोनों नहीं जानती थी कि यही उनकी आखिरी आम सुबह है। उसी दिन दोपहर के वक्त माँ ने एक फ़ैसला किया, आज काम जल्दी ख़त्म करती हूँ, आज अपनी बेटी के साथ कुछ वक्त गुजारती हूँ और चाय पीती हूँ। उसे क्या मालूम था कि आज उसके घर में चाय नहीं, खामोशी उसका इंतज़ार कर रही है। उस दिन काम के दौरान भी उस माँ का दिल बार बार बेचैन हो रहा था। कई बार उसने अपने आप से कहा, पता नहीं क्यों आज दिल घर जाने को कर रहा है। आखिरकार वो मामूल से 2 घंटे पहले घर वापस आ चुकी थी। गली में दाखिल होते ही उसने देखा घर का दरवाज़ा आधा खुला था। वो हल्का सा मुस्कुराई, लगता है आज भी दरवाज़ा बंद करना भूल गई। मगर जैसे ही अंदर कदम रखा उसे अजीब सी खामोशी महसूस हुई, वो खामोशी जो घर में नहीं दिल में उतर जाती है। उसने आवाज़ दी, बेटा। कोई जवाब नहीं। उसने फिर आवाज़ दी, बेटा कहाँ हो? फिर भी खामोशी। वो तेज़ी से बेटे के कमरे की तरफ बढ़ी। कमरा खाली था, अलमारी आधी खुली हुई थी, चंद कपड़े गायब थे, बिस्तर ठीक से लगा हुआ था, जैसे कोई जल्दी में नहीं सोच समझ कर गया हो। अचानक उसकी नज़र मेज़ पर पड़ी, एक सफ़ेद लिफाफा। वो चाहती थी कि ये सिर्फ एक मामूली नोट हो, लेकिन उसका दिल बार बार कह रहा था, आज कुछ टूटने वाला है। ऊपर सिर्फ एक जुमला लिखा था, अम्मी मुझे माफ़ कर दीजिए। उसके हाथ कांपने लगे। लिफाफा खोलने से पहले उसने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की। शायद दिल
دماغ سے پہلے حقیقت سمجھ چکا تھا۔ اس نے جیسے ہی خط کھولا صرف چند لائنیں لکھی تھی۔ امی، آپ نے میرے لیے بہت کچھ کیا۔ میں جانتی ہوں آپ مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں، لیکن میں اپنی مرضی سے اپنی زندگی کا فیصلہ کر رہی ہوں۔ مجھے ڈھونڈنے کی کوشش نہ کیجیے گا۔ اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ بس اتنا ہی۔ خط اس کے ہاتھ سے پھسل کر زمین پر گر گیا۔ وہ کرسی پر نہیں بیٹھی، آہستہ آہستہ وہیں فرش پر بیٹھ گئی۔ اس کی نظریں دروازے پر تھیں، جیسے ابھی بیٹی اندر آئے گی اور ہنس کر کہے گی، امی میں تو مذاق کر رہی تھی۔ لیکن دروازہ بند تھا، گھر خاموش تھا اور حقیقت اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اسی لمحے اس کی نظر دیوار پر لگی ایک پرانی تصویر پر گئی۔ تصویر میں چھوٹی سی بچی وہی سرخ سویٹر پہنے ہنس رہی تھی۔ ماں نے تصویر کو ہاتھ لگایا اور ٹوٹتی ہوئی آواز میں کہا، تم نے تو کہا تھا کبھی میرا سر نہیں جھکنے دو گی بیٹا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ پڑوس کی خالہ تھی۔ انہوں نے ماں کو زمین پر بیٹھا دیکھا، گھبرا کر بولی، باجی کیا ہوا؟ ماں نے کچھ نہیں کہا، صرف خاموشی سے وہ خط ان کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ خالہ نے خط پڑھا، چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے ماں کے پاس بیٹھ گئی، اور پہلی بار وہ مضبوط عورت جو برسوں ہر تکلیف برداشت کرتی رہی تھی، ایک چھوٹی بچی کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس رات گھر میں بہت لوگ آئے، ہر کسی کے پاس ایک مشورہ تھا۔ پولیس میں رپورٹ کریں، رشتہ داروں کو فون کریں، شاید وہ واپس آ جائے۔ لیکن وہ ماں کسی کی بات نہیں سن رہی تھی۔ وہ صرف ایک ہی جملہ بار بار دہرا رہی تھی، کاش ایک بار مجھ سے بات کر لیتی، صرف ایک بار۔ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، مگر ایک ماں ضرور کرتی ہے۔ پہلے 1 مہینہ گزرا، پھر 6 ماہ، پھر 1 سال، پھر کئی سال۔ لوگ اس واقعے کو بھول چکے تھے، محلے میں نئے لوگ آ چکے تھے، پرانی باتیں ختم ہو چکی تھی۔ لیکن اس چھوٹے سے گھر میں ایک انتظار ابھی بھی زندہ تھا۔ ہر شام مغرب کی اذان سے پہلے وہ ماں دروازہ کھول دیتی۔ کوئی پوچھتا، خالہ روز دروازہ کیوں کھول دیتی ہیں؟ وہ ہلکی سی مسکراتی اور کہتی، اگر میری بیٹی واپس آ جائے تو اسے بند دروازہ نہ ملے۔ پھر وہ چند منٹ بس دروازے کی طرف دیکھتی رہتی۔ ہر بار کسی کے قدموں کی آواز پر اس کا دل تیزی سے دھڑکتا، لیکن ہر بار وہ کوئی اور ہوتا۔ ایک دن میں نے خود اس سے پوچھا، خالہ آپ کو اپنی بیٹی سے شکایت نہیں؟ وہ خاموش رہی کافی دیر تک، پھر اس نے ایک ایسی بات کہی جو آج تک میرے دل میں محفوظ ہے۔ اس نے کہا، بیٹا شکایت تو اپنے آپ سے کی جاتی ہے، اولاد کے لیے تو صرف دعا کی جاتی ہے۔ میں نے پھر پوچھا، اگر وہ ابھی اسی وقت واپس آ جائے تو آپ کیا کریں گی؟ میں سمجھ رہی تھی کہ وہ یہ بولے گی، میں پوچھوں گی تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ لیکن ماں کا دل ہمیشہ حساب سے بڑا ہوتا ہے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور کہا، میں پہلے اسے گلے لگاؤں گی، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گی کہ میری بیٹی زندہ واپس آ گئی میرے پاس۔ باقی باتیں بعد میں کر لیں گے۔ یہ سن کر میں کئی لمحے کچھ بول ہی نہ سکی۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ دنیا میں ہر دروازہ بند ہو سکتا ہے، لیکن ماں کے دل کا دروازہ بہت مشکل سے بند ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے اس پوری کہانی سے صرف یہ سیکھا کہ بیٹی غلط تھی، تو شاید آپ نے پوری کہانی نہیں سمجھی، اور اگر صرف یہ کہا کہ ماں کی بھی غلطی تھی، تب بھی بات ادھوری ہے۔ اصل سوال یہ ہے، کیا ہمارے گھر میں بات چیت کم ہوتی جا رہی ہے؟ کیا ہم ایک ہی گھر کے اندر رہتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے والدین کے ساتھ وقت گزارنے کی بجائے صرف موبائل کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں؟ اور اگر آپ والدین ہیں تو کیا آپ نے کبھی اپنے بچوں سے یہ پوچھا، بیٹا آج تم واقعی خوش ہو؟ اور ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میں آپ کے لیے ایک سوال چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ اگر آپ اس بیٹی کی جگہ ہوتے تو کیا آپ بھی یہی فیصلہ کرتے، یا آپ پہلے ہی اپنی ماں سے ایک بار ضرور بات کرتے؟ اپنا جواب ضرور لکھیے، میں آپ کے ہر کامنٹ کو پڑھنا چاہتی ہوں۔ میری دل سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنے، ان کے دل نہ دکھانے اور اپنے گھر کے رشتوں کو مضبوط رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔